نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب ہے جس کا مسلمان بہت ہی زیادہ ادب کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ آج ہم کیا کیا باتیں سیکھنے والے ہیں، ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں، اور پھر جن آیات کی ہم نے تلاوت سنی ہے ان میں تجوید کا کون سا قاعدہ ہم نے سمجھنا ہے، کسی نہ کسی ایک قاعدے کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس دوران ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں، آج دیکھتے ہیں حمزہ بھائی ہمیں کن آیات کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت سنی ہے، اور جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم قاعدہ سمجھیں آج کا، آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر زبان، دنیا میں بہت ساری زبانیں، اردو ہے، انگلش ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، اور پتہ نہیں کتنی ساری زبانیں، عربی ہے نا۔ ہر زبان کے کچھ حروف ہوتے ہیں، ان حروف سے، ان لیٹرز سے مل کر وہ زبان ترتیب پاتی ہے، اس کے الفاظ بنتے ہیں، اس کے ورڈز بنتے ہیں، سینٹینس بنتا ہے، پورا جملہ بنتا ہے۔ جس طرح انگلش کے ہے نا اے بی سی ڈی ای ایف، اردو میں تو پے بھی آتا ہے، ٹے بھی آتا ہے، لیکن عربی میں پے نہیں ہے، ٹے بھی نہیں ہے، بڑی اے بھی نہیں ہے۔ تو عربی کے جو حروف ہیں وہ ہیں 29۔
ان سے مل کر عربی زبان بنتی ہے، ورڈز بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں. لیکن یہ جو عربی کے حروف ہے نا، ان کی 3 کیٹیگری ہے. کتنی؟ 3. یہ 3 یاد رہے گی تو پھر آپ کو اگلی بات یاد رہے گی. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. کتنی؟ 3. ایک کیٹیگری یہ ہے جن میں تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. موٹے ان کو کبھی بھی نہیں پڑھتے، پڑھ ہی نہیں سکتے، بس باریک ہی پڑھنا ہے. ان میں با ہے، تا ہے، تا ہے، جیم ہے، آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے. دوسری کیٹیگری ہے کہ ان حروف کو آپ نے ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے. آپ نے ان کو باریک ہمیشہ کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. اس کا جب آپ مدرسے پڑھنے جاتے ہیں یا جو بچے مدرسہ پڑھتے ہوں گے ان کو پتہ ہے، قاری صاحب بتاتے ہیں پر پڑھنا ہے. پر ایک لفظ ہے نا، قاری صاحب اس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں بیٹا پر پڑھنا ہے کہ اصطلاح ہے یہ، تو موٹا پڑھنا ہے. پہلی کیٹیگری کیا بتائی؟ ہمیشہ باریک. اور دوسری کیٹیگری کیا بتائی؟ ہمیشہ پر یعنی موٹا. اب تیسری کیٹیگری بچی. تیسری کیٹیگری میں وہ حروف آتے ہیں جن کو کبھی تو موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک پڑھتے ہیں. کبھی موٹا اور کبھی، وہ صرف 3 ہے. یہ 3 یاد کر لیں، آپ کے لیے آسان ہے. الف، لام، را. کتنے ہو گئی ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں. الف، لام، را. الف، لام، را. الف، لام، را. کون سنائے گا؟ کون سنا رہا ہے؟ آپ بتا دیں. الف لام را. شاباش. ان کو کیسا پڑھتے ہیں؟ کبھی موٹا کبھی باریک، یا ہمیشہ موٹا یا ہمیشہ باریک؟ کبھی موٹا کبھی باریک. کبھی موٹا اور کبھی باریک. جی ہاں، یہ جو 3 حروف ہیں نا، الف، لام، را، ان کو کبھی پڑھتے ہیں موٹا اور کبھی پڑھتے ہیں باریک. لیکن اب کب موٹا پڑھتے ہیں کب باریک پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں کسی اور سیگمنٹ میں ہم سنیں گے. آج ہم نے ان حروف کے بارے میں سننا ہے جن کو ہمیشہ 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 موٹا پڑھتے ہیں. جب آپ موٹا سمجھ لیں گے نا تو باریک والے حروف تو آپ کے سامنے خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ الف لام را تو آپ نے سمجھ لیا نا، کبھی موٹا کبھی باریک. ہمیشہ جن حروف کو موٹا پڑھتے ہیں وہ ہیں کم، وہ آپ یاد کر لیں گے. پھر ہمیشہ جن حروف کو باریک پڑھتے ہیں وہ آپ کو ویسے یاد ہو جائیں گے. جن حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں وہ ہیں 7. وہ کتنے حروف ہیں؟ 7. کتنے حروف ہیں؟ 7. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. پڑھیں. خا، صاد، صاد ضاد، را طا، را ظا، ظا غین، غین قاف. قاف. کتنے ہو گئے؟ 7. 6 نہیں ہوئے؟ نہیں، پریشان ہو گئے؟ ہاں 7 ہو گئے، پورے 7 ہی ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، دوبارہ گننا ہے. خا، خا صاد، صاد ضاد، ضاد طا، ظا ظا، ظا غین، غین قاف. قاف. کتنے ہو گئے؟ 7. ہاں، یہ جو 7 حروف ہیں ان کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. اب دیکھیں میں نے پڑھا خا، تو خا ہے یہ، خوا نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح صاد، صاد ہے سواد، یہ سواد غلط ہے، صاد یہ موٹا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سواد میں تو آپ نے واو لگا دیا نا بیچ میں، سوا، واو آ رہا ہے نا بیچ میں، واو کا ساؤنڈ، یہ غلط. صاد. اسی طرح ضاد. اب ایک اہم حرف آ رہا ہے، اس کو بچے پڑھتے ہیں تواں، ناک سے پڑھتے ہیں. ناک سے نہیں پڑھنا، تواں نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ تو تو میں ایک بار سناتا ہوں آپ کو، پھر آپ میں سے کسی سے سنوں گا. ٹھیک ہے. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. کون سنا رہا ہے؟ یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے کسی سے سنتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں. ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے لیجیے گا. شاباش. جی سنا دیجیے. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. دے دیجیے. سبحان اللہ. اچھی کوشش رہی. کون سے حروف سنائے آپ نے؟ کبھی موٹا پڑھتے ہیں ان کو، کبھی باریک پڑھتے ہیں، یا ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں یا ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں؟ کون سے والے حروف ہیں یہ؟ پر ہمیشہ موٹا پر. ہاں، ہمیشہ ان کو پر پڑھتے ہیں، یعنی ہمیشہ ان کو موٹا پڑھتے ہیں. اچھا، ان کا ایک نام ہے، جیسے سب کا نام ہے نا، ان کا نام حمزہ ہے، میرا نام قربان ہے، آپ سب کا اپنا نام ہے، کوئی علی ہے، کوئی عمر ہے، کوئی ایان ہے. اسی طرح یہ حروف ہیں، ان کا بھی تو نام ہونا چاہیے نا بھائی، ورنہ تو ناراض ہو جائیں گے. یہ کہیں گے میرا تو نام ہی نہیں رکھا، تو غلط بات ہے. ان کا بھی نام ہے، ان کا نام ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلی. مستعلیہ.
میرے ساتھ ریپیٹ کریں, حروف مستعلیہ, مستعلیہ. اب یہ نام یاد ہو نہیں یاد ہو لیکن یہ حروف آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں یہاں پر آ جاتے ہیں, یہ آ گیا صاد. صاد لکھا ہوا ہے, موٹا پڑھنا ہے باریک. اب دیکھیں قاری صاحب نے اس کو پڑھا تھا فصلی, فصلی, فصلی. آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کیوں بتا رہے ہیں, آپ نے اتنا پورا کیوں سمجھایا ہے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی میں باریک پڑھوں گا, میری مرضی میں آپ پڑھ لیں باریک. اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. اگر آپ صاد کو باریک پڑھیں گے تو اب یہ صاد نہیں ہے, اب یہ سین بن جائے گا. سین کا ساؤنڈ ہوتا ہے نا ایسے, فصلی, فص, جو سین کا ساؤنڈ ہوتا ہے. اگر آپ باریک پڑھیں گے اب یہ صاد نہیں, اب یہ کیا بن گیا؟ سین بن گیا ہے, اور یہ غلطی ہو گئی. اسی طرح یہ دیکھیں جی, یہ رہا قاف. اگر آپ موٹا نہیں پڑھیں گے, آپ کہیں گے نہیں میں تو کاف پڑھوں گا یا مجھے نہیں سیکھنا, تو غلطی ہو جائے گی. آپ قاف کو کاف بنا دیں گے, قاف کو باریک پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کاف, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو اسی لیے حروف مستعلیہ کے سمجھنا ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا یہاں حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ جیسی آئے آپ نے فوراً مجھے بولنا ہے, ٹوکنا ہے, ٹھیک ہے؟ آگے حروف مستعلیہ, جی اس کے بعد یہاں پہ اور کون سا ہے؟ جی جی کیا ہے یہ, نام بتائیں. قاف. آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. کوئی آیا حروف مستعلیہ آ رہا ہے؟ جی کیا ہے, کہاں ہے؟ جی یہ رہا خا. اس کے آگے دیکھتے ہیں, اور کوئی آیا؟ جی صاد. نام بتانا ہے آپ نے, جی نہیں کہنا. صاد ہے, اس کے آگے نہیں ہے. آگے دیکھیں جلدی جلدی, کوئی نظر آیا؟ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے کوئی نظر آیا؟ صاد. صاد. کیا ہے؟ ہاں یہ رہا صاد, موٹا پڑھنا ہے. آگے کوئی نظر آ رہا ہے؟ وہ. یہ رہا موٹا پڑھنا. آگے کوئی ہے؟ نہیں, یہ رہا نا قاف ہے. غین بھی ہے, کہاں ہے غین؟ یہ آ گیا غین. یہ جتنے حروف مستعلیہ ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے, ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ نے کیسا پڑھنا ہے؟ موٹا ہی پڑھنا ہے. اگر آپ موٹا نہیں پڑھیں گے تو یہ حروف آپ سے ناراض ہو جائیں گے. آپ نے ناراض نہیں کرنا, یہ ان کو موٹا پڑھتے ہیں, ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے. تو جو 29 حروف میں ہیں ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. یہ بات آج آپ نے سیکھی ہے. یہ بات صرف سیکھنی نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو یاد رہے, آپ نے دوسرے کو سکھانی بھی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام کے سیگمنٹ میں سنا تھا کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو معانی ہیں, قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے, صحابہ کرام سیکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب صحابہ کرام جو ہے نا وہ تابعین کو قرآن مجید کی تفسیر بتایا کرتے تھے, قرآن مجید کے الفاظ سمجھایا کرتے تھے, اس کے معنی سکھایا کرتے تھے. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, صحابہ کرام تابعین کو سکھاتے تھے, اور صحابہ کرام نے کس سے سیکھی تھی ساری باتیں؟ ہاں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی اور سمجھی تھی, اور ان پر عمل بھی کرتے تھے اور آگے بھی بتاتے تھے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان نہیں فرمائی ہے. یہ آج کے لیے نئی بات ہے. پورے قرآن پاک کی تفسیر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے. اس کی کچھ وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تو عربی تھے نا, ان کو تو عربی زبان آتی تھی, اور جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ وہ عربی زبان کے ماہرین بھی تھے ان میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو جب کسی آیت کی بارے میں کوئی مشکل پیش ہوتا, کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی, کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا, تو صحابہ کرام آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا کرتے تھے, سوال کر لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ الفاظ کے معنی صحابہ کرام کو بیان فرما دیا کرتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس آیت سے مراد یہ ہے, اس لفظ کا مطلب یہ ہے, اس لفظ سے مراد یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے. لیکن پورے قرآن پاک کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی, کیونکہ صحابہ کرام کو آتا تھا.
اسی طرح صحابہ کرام نے بھی پورے قرآن پاک کی تفسیر تابعین کو بیان نہیں کی، کیونکہ تابعین کو بھی عربی آتی تھی کئی تابعین کو، اور وہ بھی اہل علم تھے، ان کو بھی بہت ساری جگہ پہ ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن صحابہ کرام سے زیادہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان کو قرآن پاک کا مطلب کیا ہے وہ صحابہ کرام سے کم سمجھ آتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام تو ریل عربی دانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، لیکن زیادہ سیکھنے کی ضرورت کس کو تھی؟ تابعین کو۔ دور آگے بڑھتا چلا گیا تو تبع تابعین کا دور آیا۔ اس کی ڈیٹیل آپ سن چکے ہوں گے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، تابعین کسے کہتے ہیں، تبع تابعین کسے کہتے ہیں۔ تو پھر ان کو زیادہ ضرورت تھی۔ اب ہوتے 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 اب ہمارا دور آ گیا نا، اب ہم ہیں دنیا کے اندر، اب ہمیں تو قرآن پاک سیکھنے کی، سمجھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام کو جتنی ضرورت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، اور تابعین کو جتنی ضرورت تھی وہ کن سے سیکھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے سیکھا کرتے تھے، اور تبع تابعین کو جتنی ضرورت تھی وہ تابعین سے سیکھا کرتے تھے۔ ہمیں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں قرآن پاک کا ایک ایک مطلب، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو علماء کرام سے سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام تو عربی دان تھے، ان کو تو عربی آتی تھی، ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی ہے۔ علماء کرام نے ہماری آسانی کے لیے اردو کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے، تفسیر بھی لکھی ہے، لیکن ہماری اپنی زبان ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی عربی زبان تھی نا، اپنی عربی زبان تھی، قرآن پاک بھی عربی میں، پھر بھی بہت ساری جگہ پوچھنے کی ضرورت تھی۔ ہمارے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، حالانکہ ہماری زبان ہے، تو ہم علماء سے پوچھیں گے تو ہمیں صحیح گائیڈ لائن ملے گی، ہم غلط بات نہیں سمجھیں گے۔ جب صحیح بات سمجھیں گے تو قرآن پاک پہ صحیح طریقے سے عمل بھی کریں گے، صحیح طریقے سے عمل بھی کریں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگا اور ہمیں داخل جنت فرما دے گا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بات سیکھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفسیر بیان نہیں کی تھی، کیونکہ صحابہ کرام عربی تو ان کو زیادہ پوری تفسیر بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جہاں جہاں ضرورت پیش آئے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنا ہے علماء کرام کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور میں ہوں عبد الباسط اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے جسے اونٹنی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں کیسے آیا تھا، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو اللہ پاک کا فرمان سنایا، اور فرمایا صرف اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ سن کر قوم کا سردار کہنے لگا، اگر آپ اللہ پاک کے سچے نبی ہیں تو ہماری ایک ڈیمانڈ پوری کریں، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ پہاڑ کے اس پتھر سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوبصورت ہو اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی یہ ڈیمانڈ سنتے ہی اللہ پاک سے دعا فرمائی تو وہ پتھر پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور لمبے قد والی اونٹنی نکل پڑی، اور پھر یہ اونٹنی وہاں کے میدانوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے اور قوم کے باقی لوگ ایمان نہ لائے۔ پیارے بچوں، وہاں پانی کا صرف ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کی چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم لوگ استعمال کرنا۔ اور ہاں پیارے بچوں، جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور بھی اس تالاب کا پانی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم سنتے ہیں
کہ اس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اونٹنی کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے اونٹنی کے بارے میں سنا ہے کہ قرآن پاک میں اونٹنی کا بھی ذکر ہے۔ اس سیگمنٹ میں آپ کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں نا، کبھی پھل کے بارے میں، کبھی سبزی کے بارے میں، اور کبھی جانوروں کے بارے میں۔ آج آپ نے اونٹنی کے بارے میں سنا، اور یہ اونٹ کیسا زبردست جانور ہے، اللہ پاک نے کیسا بنایا ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، کیسے اس کی طاقت ہے اور بہت سارا پانی اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے۔ اور بچوں کو اونٹنی کی سواری بھی بڑی پسند ہے، اونٹ پہ بیٹھنا ہے، امی امی میں نے اونٹ پہ بیٹھنا ہے، ابو ابو میں نے اونٹ پہ بیٹھنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اونٹنی تھی نا، تو اللہ کریم ہمیں جو ہے ان جانوروں سے محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں بچے نا کبھی کیا کرتے ہیں، جانوروں سے محبت نہیں کرتے، جانوروں کو تکلیف دے دیتے، کبھی اونٹ کو تکلیف دے دیتے، جیسے اونٹ کی سواری کرنے کے لیے گئے تو اونٹ کو مکہ مار دیا، کہتے نا بچے، شرارت کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر جانور کا احترام کرنا چاہیے۔ آج اونٹنی کے بارے میں آپ نے سنا، تو اونٹنی کا خاص طور پہ آج آپ نے خیال رکھنا، آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہم اونٹ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم جس سیگمنٹ کی جانب بڑھنے والے ہیں وہ ہے ایک ایکٹیویٹی۔ ہاں، اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا ہونے والا ہے، پہلے آپ کو نام بتاتے ہیں اور پھر آپ بتاتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر آپ کیا سیکھنے والے ہیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے اعراب پہچانے اور لگائیں۔ یہ دیکھیں آپ کو بورڈ پر دو ونڈو نظر آ رہی ہیں۔ پہلا جو باکس ہے اس میں لکھا ہے الفاظ، یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی لفظ دکھایا جائے گا، اس میں اعراب تو ہوں گے لیکن یا تو ایک اعراب کم ہوگا یا پھر دو اعراب کم ہوں گے، وہ آپ نے تلاش کرنے ہوں گے کہ کون سا اعراب آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، پہچاننا ہے پہلے اور پھر نکال کے لگا کے دکھانا ہے۔ یہاں پہ نہیں لگانا، آ کے وہ آپ نے ویسے ہی لگا کے دکھانا ہے، ایسے یہ زبر ہے یا یہ زیر ہے، ایسے دکھانا ہے۔ تو آپ پہچان کے جب لگائیں گے تو صحیح ہوگا تو صحیح ہو جائے گا، اور غلط ہوگا تو پھر میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ یہ غلط ہے، صحیح اعراب ایسے لگتا ہے۔ لیکن یہ ہم ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے بلکہ آپ دونوں کے درمیان مقابلہ کریں گے، ٹیم اے اور ٹیم بی بنا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے سے پھر کون آئے گا مقابلے کے لیے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیے، مائک لے کے آئیے گا۔ ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے آپ آ جائیے، آ جائیں بھائی، یہاں پر آ جائیں جی۔ ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ لا یخففو، لا یخففو، ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیش ہے۔ ہاں ہاں، کوشش صحیح ہے، تھوڑا سا اور یوں ہوگا، نہیں یوں نہیں، یوں، اور شاباش۔ پیش اوپر لگتا ہے نیچے لگتا ہے؟ اوپر لگتا ہے، یہ پیش ہے اور اوپر لگتا ہے۔ دکھائیے گا، کیا یہ پیش ہی ہے اور یہ اوپر ہی لگے گا؟ جی ہاں، یہ پیش ہے اور حرف کے اوپر لگے گا۔ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی، وَإِلَٰهُكُمْ، کون سا حرف آئے گا؟ آپ رکھ دیں تاکہ ان کو سہولت ہو جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، میرے پڑھنے سے بھی آپ نے پکڑنا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ میں زبر پڑھ رہا ہوں، زیر پڑھ رہا ہوں، پیش پڑھ رہا ہوں، ڈھونڈتے بھی رہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ، ایک اعراب نکالا ہے، وہاں دکھا دیں، کیا ہے یہ؟ زیر ہے۔ یہ زیر اوپر لگتا ہے نیچے؟ نیچے۔ اور یہاں پہ کون سا حرف کے نیچے لگے گا؟ الف کے نیچے۔ الف کے نیچے لگے گا۔ دکھائیے گا، کیا یہ زیر ہے اور الف کے نیچے لگے گا؟ جی ہاں، یہ زیر ہے، الف کے نیچے لگے گا۔ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں جب یہ ہے الف، یہ رہا الف ہے نا، یہ رہا الف، یہ رہا الف، جب الف کے نیچے یا اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے نا، اب اس کو الف نہیں کہتے، اب اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ کیا کہنا ہے اس کو؟ حمزہ۔ ہاں، اب یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ ہے حمزہ۔ اب آپ جب بتائیں گے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ زیر حمزہ کے
نیچے لگے گا. ٹھیک ہے, چلیں ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ. جی ٹیم اے کے لیے لفظ آ گیا ہے لا الہ. کہاں پر اعراب لگے گا؟ سوچ میں پڑ گئے, لیکن سوچتے ہوئے تلاش بھی شروع کر دی. بہت سارے اعراب ہیں نا, تلاش بھی تو کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا ہے؟ یہ زبر. زبر. کہاں لگے گا زبر؟ ہاں کے اوپر. اچھا آپ نے کیسے پہچانا لا الہ؟ میں نے پڑھا تھا لا الہ, کس چیز سے پہچانا آپ نے یہاں زبر لگے گا؟ اچھا یہ تو کھڑا زبر ہوتا ہے. اچھا یہ ہاں کیسے پہچانا آپ نے؟ نہیں مجھ سے پہچانا, میرے پڑھنے سے پہچانا. پڑھنے سے پہچانا. پڑھنے سے پہچانا, بہت زبردست. پڑھنے سے ہی تو پہچاننا ہوتا ہے. جی صحیح جواب یہی ہے لا الہ. جی ہاں لا الہ, ہاں کے اوپر زبر ہے اور ٹیم اے کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں پڑھنے سے کیسے پہچانتے ہیں؟ اگر میں بولتا لا الہ ہی, اگر ہی بولتا تو فوراً ہاں میرے جو ہے نا وہ منہ اور آواز جب نیچے گرتی ہے نا, آواز بھی نیچے کی طرف جاتی ہے تو یہ زیر کی علامت ہوتی ہے, اور منہ اور آواز کھلتا ہے تو پھر یہ زبر کی علامت ہوتی ہے. چلے ماشاءاللہ. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ لا تشعرون. لا تشعرون, اس کے اوپر اعراب نہیں ہے. نون کے اوپر لگے گا زبر. نون کے اوپر لگے گا, نون کے اوپر اعراب نہیں ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں, نون کے اوپر لا تشعرون, نون کے اوپر اعراب نہیں تھا, نون پر زبر لگے گا. ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, کیا بات ہے آپ دونوں کی. آپ دونوں سے دو اعراب پوچھے گئے اور دونوں کے جواب آپ سب نے درست دے دیے ہیں. چلیں آپ دونوں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. پیارے بچوں, آپ نے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اعراب لگانا سیکھا ہے. زبر کہاں لگتا ہے, زیر کہاں لگتا ہے, پیش کہاں لگتا ہے. آج آپ نے کچھ اعراب سیکھے ہیں اور کچھ کے ذریعے ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, تو آپ کو سارے اعراب کی صحیح پہچان ہو جائے گی. کچھ بچے زبر زیر میں وہ کرتے تھے آگے پیچھے, زبر کو زیر بناتے تھے, زیر پڑھتے تھے, زیر کو زبر. آسان طریقہ یہ ہے, زبر اوپر ہوتا ہے اور زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا